اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم دعا کے بارے میں بات کرنی ہے، جو ان کے کریئر کے آخر میں ان کے بعد آنے والے اسلام کے بارے میں دعا ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہوگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ہمارے رب ان کے درمیان ایک ایسا نبی اٹھا، ایسا رسول اٹھا جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات ان پر پڑھے گا، ان آیات کو وہ ان کے اوپر تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور انہیں حکمت سکھائے گا، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں جو تمام عزت رکھنے والے ہیں. عزت کے معنی عربی میں اتھارٹی، اقتدار کے بھی ہوتے ہیں، اور آپ ہی حکمت والے ہیں. تو یہ دعا ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ دونوں نبی ہیں. تو بڑے بیٹے اسماعیل نبی ہیں اور چھوٹے بیٹے اسحاق وہ بھی نبی ہیں. اور اسحاق کی اولاد میں ہر نسل میں تقریباً انبیاء آتے رہے ہیں. تو اسحاق خود نبی ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں وہ بھی نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. بعد میں کچھ انبیاء کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام انہی نسل میں سے ہیں، وہ بھی نبی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون ہیں، وہ بھی نبی ہیں. پھر آگے سلسلہ چلتا جاتا ہے، سلیمان، داؤد، زکریا، یہاں تک کہ پورا سلسلہ مسلسل قفینا علی آثارہم برسولنا. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی تاریخ کو، ان کے آثار کو اپنے رسولوں سے ری انفورس کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک جو نسل ہے اسحاق علیہ السلام سے، اس میں نبی پھر نبی پھر نبی پھر نبی پھر نبی آتے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ سارا سلسلہ ایک مسلسل سلسلہ چلا آتا رہا. یحییٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. دوسری طرف ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے ساتھ یہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر نسل میں ایک نہ ایک رسول آئے، بلکہ ایک ایسا رسول جو سارے تمام رسولوں پر بھاری ہو. اور اس رسول کے بارے میں جو انہوں نے دعا کی ہے وہ اس کی 4 خصوصیات ہیں. ایک تو ان میں سے اٹھایا جائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہاں 2 مختلف محاورے ہیں، فیہم اور منہم. ان کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان کے اندر میں سے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے کلچر کو سمجھتا ہو، وہ ان کے ساتھ امبیڈڈ ہو، ان کو باہر سے آ کر کوئی بات نہیں بتا رہا، کوئی فوراً بات نہیں بتا رہا، اندر ہی سے ہے وہ. تو رسول کی یہ خصوصیت کہ اس کا اثر کب ہوگا؟ جب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کون باہر سے آ کے ہمیں بتا رہا ہے. نہیں، یہ ہماری مشکلات کو جانتا ہے، ہمارے کلچر کو جانتا ہے، ہمارے ساتھ پلا بڑھا ہے، ہم ہی میں سے ہے. تو یہ پہلی چیز. پھر منہم ہے ان میں سے ہو، ان میں سے ہو. تو آپ کسی قوم کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو وہ فیہم ہے، لیکن اب اگر اصلاً آپ اسی قوم میں سے ہیں تو وہ منہم ہے. تو من سے کیا بات سامنے آ گئی کہ کوئی اور نبی نہ لا کے انہیں دیں، انہی میں سے ہو. جیسے میں مثال دیتا ہوں، فرعون جو ہے اس کی قوم، ان پر جو رسول بھیجے گئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان میں ہیں، فیہم، لیکن ان میں سے نہیں ہیں. سو کان فیہم ولا منہم، وہ ان میں ہیں، یعنی ان میں ان کی پرورش ہوئی ہے، لیکن وہ ہیں بنی اسرائیل سے، وہ ان فرعون کی قوم سے نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نہ صرف یہ کہ وہ نسلاً ان میں سے ہو، بلکہ کلچرلی بھی ان میں سے ہو، ان میں امبیڈڈ ہوں. یہ دونوں چیزیں کن 2 فریزز میں آ گئیں، ایک فیہم اور ایک منہم. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے بارے میں جس دعا کا جواب ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ کہی ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر آپ کی آیات پڑھ کر سنائے گا. تو پڑھنے کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر یہاں پر آ گیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ ایسی چیز ہیں جو اس امت کو مسلمان رکھیں گی. اور ہمارے نبی نے جو آ کر قرآن پڑھا ہے 23 سال، جو وہ اس دعا کی قبولیت ہے، یتلو علیہم کان یتلو علیہم آیات اللہ.
تو ہم اس چیز کی کنٹینیویشن ہیں. ہم اب بنے ایمبیسڈر، ہم اب بنے اس کی مسلسل جو تراث ہے، اس میں اگر ہم آیات نہیں پڑھ رہے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. ہم نے اپنی اولاد پر وہ آیات پڑھنی ہے. اب رسول تو آنے نہیں ہیں، تو اب کیا رہ جائے گا؟ یہ لیگیسی رہ جائے گی. وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک. اور آیات لفظ بڑا عجیب لفظ ہے قرآن کا. اس پہ انشاءاللہ کبھی ایک اور پورا سیشن کریں گے کہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آیت کا فلسفہ کیا ہے قرآن کے اندر. لیکن ابھی میں اتنی سی بات بتا دوں کہ آیت کے معنوں میں سے ایک معنی معجزہ بھی ہے، ایک اس کا معنی معجزہ بھی ہے، اور اس کے اور معنی بھی ہیں. اور ایک معنی اس کا ہے علامت یا نشانی، یعنی وہ جب بھی آپ لوگوں پر آپ کی آیات پڑھے گا تو وہ نشانی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے جائے گی. جیسے روڈ پہ کوئی نشان ہوتا ہے نا کہ یہ ہاسپٹل کا ایگزٹ یہ ہے، ہوٹل کا ایگزٹ یہ ہے، فلانی روڈ یہ ہے، تو نشان سے آپ جانتے ہیں ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، نشان سے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح علامت جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے اس کی ڈیسٹینیشن سے. ان آیات کی جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی منتہا ہے، وہ ہمارا رب ہے. یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائیں گے، وہ ان کو کتاب سکھائیں گے. اب یہ ایک نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے. آیات کے بارے میں کہا کہ وہ پڑھیں گے، کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ سکھائیں گے. کسی کو پڑھ کے کوئی چیز سنا دینا اور کسی کو سکھانا دو الگ چیزیں ہیں. میں کیونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں آئی وانٹ اے بزنس اسکول اینڈ مارکیٹنگ اینڈ آل دس کائنڈ آف مختلف انفلوئنسز ہیں میرے ایجوکیشن میں. تو اس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں انریچمنٹ مٹیریل. انریچمنٹ مٹیریل کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے ایکسپوز ہو جاؤ، تھوڑا سا بھی ایکسپوز ہو جاؤ تو اس کا آپ پہ اثر پڑ جاتا ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. اب میں کہیں سے گزر رہا ہوں، کوئی مائک پہ لگا ہوا کوئی بات کر رہا ہے، میں نے پوری بات نہیں سنی، میں چلتا چلتا تھوڑی سی بات میں نے سنی، لیکن جو تھوڑی سی بات سنی ہو سکتا ہے اس کا مجھ پہ بہت اثر پڑا، اس نے میرے دل میں کوئی بات اس کی وجہ سے کھٹک گئی، رائٹ؟ یا آپ کسی سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اس نے کسی ایک بات کا ذکر کیا اور وہ آپ کے دل تک کھپ گئی وہ بات، آپ اس کے بارے میں سوچنے لگے، اس کی وجہ سے آپ نے مزید ریسرچ کی، کتابیں پڑھنی شروع کر دیں. کافی سارے لوگ ہیں جن کا پورا کریئر جو ہوتا ہے نا وہ کس سے ہوتا ہے کہ بچہ ہے، وہ ابا اس کے فادر یا مدر اس کو میوزیم لے کے گئے، میوزیم میں اس نے ایک ڈسپلے دیکھا فلائٹس کا یا پائلٹس کا یا ایئرپلینس کا، اس کے دماغ میں آیا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، بڑا ہوا تو وہ پائلٹ بن گیا، رائٹ؟ تو ایک انسپریشن ہو جاتی ہے کسی چیز کے ایکسپوز ہونے سے. یتلو علیہم آیاتک میں اس طرح کا کچھ انفلوئنس ہے. جب آپ آیات پڑھ کر سنائیں گے نا، آپ سکھا نہیں رہے، سکھانے کا مطلب ہے بیٹھا اور میک شور کیا، اس بات کی پوری تسلی کی کہ جس کو سنا رہے ہیں اس کو سمجھ آ گئی، اس سے بھی امتحان بھی لے لیا کہ اس کو واقعی میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. یہ انٹریکشن جو ہوتا ہے نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. لیکن کسی کو پڑھ کر سنانا یہ تو براڈ کاسٹ کی طرح ہے نا، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، کسی کو دھیان ہے کسی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا کہ وہ نبی سناتا رہے گا آیات، ایکسپوز کرتا رہے گا اپنی آڈینس کو ان آیات سے، اور اس کا مختلف لوگوں پہ کوئی تھوڑی سی بات سن کے بھی اثر ہو جائے گا. اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب کچھ اہل کتاب نبی کے پاس آئے قرآن سننے، تھوڑی سی آیات سنی، مکے والے تو 10 سال سے سن رہے ہیں نا، 13 سال سے سن رہے ہیں، وہ انہوں نے تھوڑی سی آیات سنی، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے آنکھیں جو ہیں ان کی آنسو بہانے شروع کر دے گی، تفیض من الدمع. اسی طرح اور مقامات پر ہے جن گزر رہے تھے، اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، سورۃ الاحقاف میں، کہ جن گزر رہے ہیں بھائی، اور انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا، جب اس کی حاضری میں، اس کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں آئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش خاموش خاموش، انصتوا، ذرا سننے دو. تھوڑا سا سن کے کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب اب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی ایک اثر قرآن کا کیا ہے کہ یہ براڈ کاسٹ ہو، یہ ڈسیمنیٹ ہو، اس کی بات جگہ جگہ کی جائے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہہ رہے ہیں اپنے خطبے میں، بلغوا عنی ولو آیا، میرے بہاف پر میری طرف سے پھیلاؤ، ایک آیت بھی ہو، کوئی سنا دو کسی کو. تمہیں نہیں پتا اس کا کیا اثر ہونے والا ہے، اس کا اثر اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو سننے والے ہیں وہ کوئی طالب علم نہیں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئے، سیریس نہیں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں مشغول ہوں، بس ان کو سننے میں آ گئی تھوڑی سی بات. اور کئی واقعات ہیں سیرت کے اندر کہ لوگوں نے تھوڑا سا بھی قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، جو بولنے والا ہے، جو ہمارا نبی ہے علیہ السلام، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آڈینس کے پاس جا رہے ہیں. آڈینس ان کے پاس نہیں آ رہی، لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے، وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں.
لیکن ان لوگوں میں سے ایک فنل ہوتی ہے، میننگ کچھ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ان کے اندر ایک پیاس پیدا ہوتی ہے، جو تھوڑی سی بات میں نے سنی تھی مجھے اور سننا ہے، مجھے اور جاننا ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے مزید چاہیے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جو آڈینس کے پاس جا رہا تھا وہ اس کے آڈینس اس کے پاس اب آتی ہے، تو وہ نبی کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمیں مزید سکھائیے. تو ایک دوسرا سٹیپ پیدا ہوتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو کتاب سکھائیں گے. سکھانے کے لیے آپ کو سیریس لوگ چاہیے ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، پارک میں کھڑے ہو کے مائک لے کے کچھ کسی کو سکھا نہیں سکتے. سنا سکتے ہیں، سکھا نہیں سکتے. سکھانے کے لیے ایک ان کی طرف سے ایک ریاکشن ہونا چاہیے. تو ایک پروسیس یہاں پر بنا کہ پہلے آپ کی آیات کا اتنا اثر ہوگا کہ اگر اس کو لوگ سنیں گے، ان کے دل میں اچھائی ہے، تو ان کے دل کے اندر ہی ایک پیاس پیدا ہوگی کہ میں جا کے سیکھوں. وہ یعلمہ، اور پھر وہ ان کو وہ کتاب سکھائیں گے. کتاب کے معنی احکام کے بھی ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے معجزے، اس کی نشانیاں، اس کا ایمان، اس دین کا پورا فلسفہ وہ دل تک کھپ جائے. اور جب وہ ایک دفعہ کھپ جائے تو پھر اس کے بعد جو احکام ہیں اس دین کے، کتاب کے معنی شریعت کے بھی ہوتے ہیں، وہ اب لوگ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. پھر آپ کو کیا سکھائے، وہ تھیوری نہیں ہوتی، وہ پریکٹس ہوتی ہے نا. نماز ایسے پڑھو، ایسے نہ پڑھو، ایسے داخل ہو، ایسے نہ داخل ہو، ایسے بات کرو، ایسے بات نہ کرو. جو آداب ہے ہمارے دین کے، اخلاق ہیں ہمارے دین کے، جو حرمات ہیں ہماری دین کی، جو فرائض ہیں ہمارے دین کے، وہ لوگ آپ سے سیکھیں گے. پھر مزید والحکمہ، تو وہ ان کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے. اگلے کسی سیشن میں، کیونکہ یہ تو بریف سیشنز ہیں، کتاب اور حکمت کا فرق ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج مختصر سی بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر قانون میں فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہوتی ہے، ہر قانون میں. جیسے امریکن لا ہے، ٹیکس اکاؤنٹنگ لا ہے. اگر آپ نے ٹیکسز پے نہیں کرنے، تو اگر آپ کے پاس بہترین اکاؤنٹنٹ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن وہ لا کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لے گا کہ آپ کے پیسے بچ جائیں گے. آپ لا کو تھوڑا ٹوسٹ ٹرن کر سکتے ہو. لیگلی کوئی چیز لیگل ہونا اور کوئی چیز صحیح ہونا ایک ساتھ نہیں لازم نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہو. اس کی میں آپ کو شریعت میں ایک مثال دیتا ہوں. شریعت میں فرض کریں ہیں کہ آپ نے اگر کسی پر الزام لگایا ہے اور آپ جو ہیں وہ با اعتبار جو گواہ ہیں، تو آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں جھوٹ کا، ٹھیک ہے، اور آپ ثبوت بھی غلط پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو ثابت کرنے کی گنجائش نہیں، لگے ثبوت 100% صحیح ہے، تو آپ ثبوت بھی لے آئے، گواہ بھی لے آئے، اور کسی کو آپ نے انکریمنیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. جو شریعت کا کورٹ ہے، اس میں جو جج ہے، اس نے سارا ثبوت دیکھنا ہے، اس نے گواہ دیکھنے ہیں، جہاں بظاہر وہ ساری چیزیں تفتیش کے بعد بھی صحیح معلوم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے اس کی بیس پر سزا دے دی کسی ایسے انسان کو جس کی غلطی نہیں تھی. وہ بری تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، وہ انوسنٹ تھا، وہ بے گناہ تھا، لیکن اس کو اب سزا دی جا رہی ہے اس گواہی کے مطابق اور ان ثبوتوں کے مطابق جو غلط استعمال کیے جا رہے ہیں. اصل میں اس سارے پروسیس میں لا تو ٹھیک طرح سے استعمال ہوا، لیکن جسٹس، انصاف نہیں ہوا. کیونکہ انصاف میں صرف قانون نہیں ہوتا، قانون تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب تک لوگ قانون کے پیچھے جو حکمت ہے، جو کیریکٹر چاہیے، وہ اس کو فالو نہیں کریں گے، تو پھر قانون کا تو مذاق ہی بنتا رہے گا. تو یہاں پر جو والحکمہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اس جو یہ احکام ہیں، ان کے پیچھے جو حکمت ہے، اس کو بھی وہ سکھائیں گے. اس کی ایک مثال ڈاکٹر اکرم ندوی نے مجھے بڑی اچھی مثال دی تھی. وہ یہ تھی کہ قرآن میں جو بڑے بڑے احکام ہیں، ان کے ساتھ ایک مقصد جڑا ہوا ہے. جیسے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں روزے دیے جا رہے ہیں تقوی کے لیے. قرآن دیا جا رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز دی جا رہی ہے تاکہ مجھے یاد رکھو. یعنی جو احکام ہیں ہماری دین میں، ان کے پیچھے ایک میری شخصیت کے اندر ایک کوالٹی ہے جو اصل مطلوب ہے. تو روزے کی اصل جو روح ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا اور کچھ نہیں کر رہا اور پھر افطار کا انتظار کر رہا ہوں. وہ تو اس کی بظاہر ہے. اس کی روح کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا احساس ہو گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے نہیں کھانا. مجھے بھوک لگی ہے لیکن میں نے پھر بھی نہیں کھانا، پیاس لگی ہے پھر بھی نہیں پینا. جو بھی دل چاہ رہا ہے میں نہیں کرنا جب تک وہ افطار کا ٹائم نہ ہو جائے. وہ کیوں ہے؟ وہ اصل میں تقویٰ تمہارے اندر ڈالنا ہے. جب یہ رمضان کا مہینہ پورا ہوگا تو روزے تو کھل گئے، لیکن اب ہر چیز میں بھی تم پہلے دیکھو گے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ تقویٰ ہے. یہ اصل مقصد ہے رمضان کا، اصل مقصد ہے روزوں کا. نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم دن میں بڑی ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں.
مجھے اپنے کام یاد ہیں، پیسوں کے معاملے یاد ہیں، گروسریز یاد ہیں، لوگوں سے ملنا تھا، کسی کو کال کرنی تھی، کچھ بکنگ کرنی تھی، کچھ خریدنا تھا، شاپنگ کرنی تھی، وہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں. نماز ان سب سے بریک لے کے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جو چیزیں ہمیں ہمارے دین میں، جو کوالٹیز ہماری پرسنالٹی میں چاہیے، وہ ان جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، جو مناسک دیے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ اس کی حکمت بھی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ. بنو اسرائیل نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کتاب لی، یعنی انہوں نے قانون لیا، اور قانون کو اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس سے کاٹ دیا. تو انہیں بس بتا دو، بس حلال ہے کہ نہیں، بس اتنا بتا دو. نہیں، حلال تو ہے یا حرام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ آپ بھول رہے ہیں. نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے بس یہ بتا دو کہ حلال ہے کہ نہیں، فتویٰ دو مجھے. وہ فتوے سے ابسیس ہو گئے، اور جو حکمت ہے دین کی اس سے وہ بالکل خالی ہو گئے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا، اسی لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو وحی دی گئی تھی اس کو حکمت بھی کہا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ. تورات میں صرف احکام رہ گئے، اور پھر حکمت جو ہے وہ انجیل میں نازل ہوئی. تو اسی طرح ہمارے دین میں اب ان کو ایسی کتاب ملے گی، اس آخری نبی کو ایسی کتاب ملے گی جس میں قانون بھی ہوگا اور اس قانون کے ساتھ جڑی ہوئی حکمت بھی ہوگی. آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکو گے. لیکن اگر الگ ہوئی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، اگر قانون اور اس کی حکمت الگ الگ ہوئے، وہ صرف اس لیے ہوئے کہ ہم خود قرآن سے الگ ہو گئے. اگر قرآن سے جڑے ہو گئے تو وہ دو چیزیں الگ کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن کے جب آپ احکام پڑھیں گے نا، کسی بھی چیز کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، یا کھانے پینے کے بارے میں، کسی بھی معاملے میں حلال حرام کی جو بات ہو رہی ہے قرآن میں، وہ اس کا اسلوب، اس کا سٹائل اور فقہ کی کتابوں کا سٹائل بالکل اور چیز ہے. یہاں پر قانون کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں حکمت بھی، اس کے ساتھ جو حکمت جڑی ہوئی ہے، جو ایمانیات جڑی ہوئی ہیں، وہ ساتھ میں آتی ہیں. اس کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے، لیکن کلچر میں سیپریٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. تو وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ. اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کریں گے، وہ ان کو پاک کریں گے. پاک کرنے سے بات تو گہری ہے، لیکن دو چیزیں سمجھ لیں کم از کم اس سیشن میں، 2-3 منٹ میں بہت آسان سی بات ہو جائے گی. پاک کرنے کا تعلق ایک میرے عقل سے ہے اور ایک میرے دل سے. ایک عقل سے، ایک دل سے. دل پاک ہو جائے، عقل صاف ہو جائے. دل کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے کہ میرے دل میں لالچ ہے، میرے دل میں غصہ ہے، میرے دل میں جیلسی ہے، حسد ہے، میرے دل میں غفلت ہے، میرے دل میں سستی ہے، میرے دل میں بہت ساری نیگیٹو کوالٹیز ہیں. اس کلام کے ذریعے وہ جو میرے اندر کوالٹیز ہیں نا، یا میرے اندر مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، میرے اندر جو ہے وہ صبر نہیں پایا جاتا، وہ چیزیں جو میرے اندر کم ہیں نا، وہ گندگیاں جو ہیں میرے اندر، وہ پاک ہونی شروع ہو جائیں گی. مجھے احساس ہونا شروع ہو جائے گا بات کیسے کی جاتی ہے کسی سے، رحم کیسے کرتے ہیں کسی سے، صبر کیسے کرتے ہیں، سچ کیسے بولتے ہیں. ڈرپوک ہونا چھوڑ دوں گا میں، مجھے ہمت آ جائے کہ میں سچ بات کہہ دوں. تو یہ چیزیں ہیں. پہلا ایلیمنٹ پاکیزگی کا، جو اندر سے پاک ہوتا چلا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی، اس کو گندگیاں سمجھ لیں ایک طرح سے، وہ پاک ہو رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ. دوسری طرف ہے میری سوچ. کیا چیز قابل قبول ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے، کس چیز کی تک بنتی ہے، کس چیز کی تک نہیں بنتی، کون سی آرگیومنٹ ہے یا دلیل ہے جو واقعی مضبوط ہے، اور کون سی دلیل ہے جو خواہ کی میں قبول کر رہا ہوں، اس کے پیچھے نہ سر نہ پیر. قرآن نے ہمیں سوچنا سکھایا ہے. افلا تعقلون لعلکم تتفکرون. ہمیں سوچنے والی قوم بنایا ہے. قرآن ایک اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک انقلاب ہے باقی مذاہب کے بمقابل. وہ کیوں؟ اور مذاہب میں ہے جو کہا ہے وہ مان لو، بس تمہیں کہہ دیا اب یہی کرو، اس کے آگے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دین میں عقل، بار بار عقل کا ذکر، عقل استعمال کرو، سوچو، اینالائز کرو، جانو، دنیا جہاں کو گھومو اور سمجھو دنیا کیسے بنی، کیا ہوا. فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو جا کے کہ خلق کیسے شروع ہوئی. تو یہ جو یہاں پر کہا گیا نا وہ یزکیہم، اس میں دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور یہ بڑی عظیم بات ہے کہ ان کی اپنی شخصیت میں یہ تزکیہ ہے. پہلے انہوں نے اپنی عقل سے سوال پوچھے اپنی سیرت میں کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. اپنے والد سے پوچھنے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. انہوں نے عقل استعمال کی، اور پھر ان کے امتحان جو تھے سارے کے سارے وہ ان کے دل کے امتحان تھے. کتنا بڑا، کتنا پکا کسی کا دل ہو کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو صحرا کے درمیان میں چھوڑ دے، رائٹ. اسی لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم.
کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس دن کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بچا ہوا دل، سلیم دل لے کر آئے، صحیح سلامت دل لے کر آئے۔ تو ایک ہے عقل کا پاک ہونا، ایک ہے دل کا پاک ہونا، اور ان کی دعا میں دونوں کی پاکیزگی تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو ہم ان دونوں چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی ہمارے نبی کے لیے آنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن ہمارے پر نازل ہوا ہے اس میں یہ چاروں چیزیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی میں لائے قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔